خرم صاحب، پرائم منسٹر کا بیان مجھے تو اچھا لگا، آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں. ڈیفینس منسٹر بھی رہے ہوئے، آپ کی نظر میں کیسا بیان؟ دیکھیے، ایک تقریر سے 3 سال کا فوشزم اور نالائکی صاف نہیں ہو سکتی. آج کا بیان ٹھیک تھا؟ نہیں، ہم نے بیٹھ کر سنا ہے. لیکن جس طرح بھوک کا علاج بھاشن نہیں ہے، عمران خان کی جو مفلوج سفارتکاری ہے اس کا علاج للکارا نہیں ہے. دیکھیے، غیرت کے بھاشن بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں سب کو اچھے لگے ہیں، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کیا، اور یہ مفلوج رہے ہیں، آج تک مفلوج ہیں. اور پچھلے 8 مہینے سے تو خاص طور پہ جو یہ انہوں نے ایک شروع کیا تھا فاشسٹ کہنا اور یہ کہنا، اب وہ بھی نہیں کہتے، خاموش ہو گئے، نرم ہو گئے. تو ٹھیک ہے، امریکہ کے معاملے میں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے. آپ کو ویلکم کرنا چاہیے، نہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، نہ ہمیں ہماری بیسز دیں، نہ نہیں، پاکستانی ہم سرزمین بالکل، افغانستان کے لیکن خلاف چونکہ استعمال کرے، اپوزیشن کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. جس دور کا انہوں نے ہاں نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ifs and buts کے بغیر جب ویلکم بھی کرنا کوئی چاہیے. حکومت جو ہے کوئی ایسا عمل کرے گی جو قوم کے مفاد میں ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. گڈ. میرا تو خیال ہے کہ کل 1 جولائی کو پرائم منسٹر اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آئیں اور وہاں آپ مشترکہ اعلامیہ جاری کریں جس میں اپوزیشن بھی سپورٹ کرے، پرائم منسٹر بھی اور عسکری قیادت بھی، کہ ہم بیسز نہیں دیں گے، پاکستانی سرزمین نہیں استعمال کریں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا جی، پچھلی دفعہ ہمیں 9 سال لگ گئے تھے یہ پتا کرنے میں کہ ہم نے بیسز دیے ہوئے ہیں کہ نہیں. اب تو موقع ہے کہ 9 سال سے پہلے کام کریں. 2002 کے دیے ہوئے بیسز جو ہیں وہ 2000 ڈسکور ہوئے، وہ بھی جب ایک بیرونی اخبار نے خبر نکال دی. اسی طرح جو ہے ہمارے ایشوز یہی ہیں کہ ہمیں بیرونی اخبار بتاتے ہیں کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں. ہمیں نیو یارک ٹائمز اور جیک سالیون جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ امریکہ نے تو بیسز مانگے ہوئے ہیں پاکستان سے. لیکن پرائم منسٹر کا جواب آج قومی اسمبلی میں ہے، میں تو اس کو تو welcome کرتا ہوں. نہیں، ہمیں یہی بات ہے کہ اگر تو پرائم منسٹر اس پر قائم رہیں اور اس معاملے میں دیکھیے، جو چیز پرائم منسٹر کو ایک سلیکٹیو ایمنیزیا ہے، وہ ایک اختیاری طور پہ یادداشت بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ بہت سارے معاملات پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ سے جڑے ہوئے ہیں، آمرانہ دوروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو فیصلے کیے گئے ان کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں. ہم جو ہے وہ 80 کی دہائی میں آمریت کی سزائیں بھگت رہے ہیں، ہم یہ جو 2001 کے بعد ہوا ہے اس کی سزائیں بھگت رہے ہیں. تو اس کو کلیئرلی اکنالج کر کے کہنا چاہیے کہ اس معاملے پہ حکومت وقت جو ہے، چاہے ہم اس کو سلیکٹڈ کہیں لیکن وہ موجود ہیں. تو لہٰذا اگر وہ ایک سویلین ادارہ ہے جس کو پاکستان کی عوام نے حق دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گا تو اپوزیشن کو سپورٹ کرے گی. لیکن اگر ہمیں یہ پتا چلے، یہ دیکھیں نا، ایک بات ہے جو ایک اور بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ وزیر اعظم نے دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ 5 اگست کو رول بیک نہیں کرتا. لیکن پھر عسکری قیادت نے بلا کر کینکس کو کہا کہ جی ہماری تو بات 3 سال سے جاری ہے، اور اسی کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہوا ہے. جب اس طرح کے تعداد اٹھتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اپوزیشن کے. جو 3 بیسز امریکہ کو مشرف نے دی تھی ان میں سے ایک بیس 92 سے آپ نے یو اے ای کو دی ہوئی تھی. جی. اور یو اے ای نے 9/11 کے بعد امریکہ کو خود ہی دے دی. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. ہاں تو یہ ہے نا، یہ حال اب درست ہونا آپ نے چاہیے. 92 میں قومی اسمبلی سے اپروول لی تھی اس کی؟ میرے ذہن میں نہیں. میرا خیال ہے کوئی ایسی اپروول میں اس وقت زیر تعلیم تھا تو مجھے اندازہ نہیں. کوئی ایسی اپروول میرے نالج میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی پبلک ڈومین میں. نہیں تو اصل میں جو پرائم منسٹر ایک بات اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں. دیکھیے، پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے فورن افیئرز میں شفافیت لے کر آئیں گے، اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ نہ صرف پارلیمان کے سامنے بلکہ فورن افیئرز میں اگر کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ پاکستان کرتا ہے تو وہ ریٹن ایگریمنٹ سے ہوگا. یہ اصل ایشو ہے جس پر ہمیں ایز اے قوم آگے جانا چاہیے.